بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چند اہم ڈیولپمنٹس ہیں آج کی اس اہم ترین ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے فوجی عدالتوں کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان نے چیمپئن ٹرافی کے لیے کن کن انڈین صحافیوں کو ویزے جاری کیے ہیں اور وہ انڈین صحافی کس طرح چیمپئن ٹرافی کو لے کے نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے تھے، اس پہ بات کریں گے۔ اور مدارس رجسٹریشن کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کے کیا درست نتائج ہوں گے، اور سی پیک پہ ایک اسلام آباد میں آج بڑی کانفرنس ہوئی ہے۔ 4 موضوعات ہیں جن کے اوپر آپ کو بتائیں گے اور کیا ہونے جا رہا ہے، یہ امپورٹنٹ چند ڈیولپمنٹس ہیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کریں فیس بک پہ، اور ہمیں ہمارے جو چینل ہے اسی یوٹیوب، فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ ہمیں فالو کریں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت میں جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ بین الاقوامی اصولوں میں کہیں نہیں لکھا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ریمارکس ہیں۔ سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی، جہاں ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ ارزم جنید کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ظاہر آپ کو پتہ ہی ہے وہی ہیں جن کو ابھی شیر افضل مروت صاحب بھی اور اسی طرح فواد چودھری بھی ان کو صحیح طرح سے سیاسی پھینٹی لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ایک مال بناؤ پارٹی ہے، نواز شریف سے مال بنایا، اب پی ٹی آئی سے اربوں روپے لے لیے، اور عمران خان کا ابھی تک چھوٹنے کا دور دور تک کوئی اشارہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات تھوڑی آؤٹ آف کنٹیسٹ ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ اس کیس میں بھی سلمان اکرم راجہ ہی بیسیکلی اس کے دلائل دے رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سادہ لفظوں میں بات کروں تو سویلین کے بنیادی حقوق ختم کر کے کورٹ مارشل نہیں کیا جا سکتا۔ سویلینز کا کورٹ مارشل شفاف ٹرائل کے بین الاقوامی تقاضوں کے بھی خلاف ہے، کیونکہ بین الاقوامی تقاضا ہے کہ ٹرائل کھلی عدالت میں آزادانہ اور شفاف ہونے چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ٹرائل کے فیصلے پبلک ہونے چاہیے۔ دنیا بھر میں ملٹری ٹریبیونلز کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں عدالتوں میں جاتی ہیں۔ یورپی عدالت کے فیصلے نے کئی ممالک کو کورٹ مارشل کا طریقہ کار بدلنے پر مجبور کیا ہے۔ اس موقع پہ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا، اگر بین الاقوامی اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سلمان اکرم نے کہا بین الاقوامی اصولوں پر عمل نہ کرنے کا مطلب ہے کہ ٹرائل شفاف نہیں ہوا۔ جسٹس مندوخیل نے سوال کیا، کیا کوئی ملک اگر بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو تو کیا ہوگا؟ سلمان اکرم نے جواب دیا، کچھ بین الاقوامی اصولوں کو ماننے کی پابندی ہوتی ہے اور کچھ کی نہیں ہوتی۔ سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے کہ شفاف ٹرائل کا آرٹیکل 10A بین الاقوامی اصولوں کی روشنی میں ہی آئین کا حصہ بنایا گیا۔ اس پر جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ بین الاقوامی اصولوں میں کہیں نہیں لکھا کہ سویلین کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا۔ سلمان اکرم راجہ نے عدالت میں کہا کہ برطانیہ میں کورٹ مارشل فوجی نہیں بلکہ آزاد ججز کرتے ہیں۔ ایف بی علی کیس کے وقت آئین میں اختیارات کی تقسیم کا اصول نہیں تھا، پہلے تو ڈپٹی کمشنر اور تحصیلدار فوجداری ٹرائل کرتے تھے۔ کہا گیا اگر ڈی سی فوجداری ٹرائل کر سکتا تو کرنل صاحب بھی کر سکتے ہیں۔ سلمان اکرم نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے مطابق پاکستان میں فوجی عدالتیں آزاد نہیں۔ رپورٹ میں حکومت کو فوجی تحویل میں موجودہ افراد کی ضمانت دینے کا کہا گیا۔ یہ بہرحال ایک خبر تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ دوسرا جو چیمپئن ٹرافی کو لے کے خبر ہے، پاکستان نے درخواست دینے والے تمام بھارتی صحافیوں کو ویزے جاری کر دیے ہیں۔ 8 بھارتی صحافیوں کو آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے لیے ویزے جاری ہوئے ہیں۔ ان میں بعض ایسے صحافی بھی شامل ہیں جو آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں۔ وکرانت گپتا ہے، نکھیل ناز ہیں، بکرم پرتاپ سنگھ ہیں، سندن لیلے ہیں، کاستو سومناتھ پائل ہیں، شایان آچاریہ ہیں اور سوم پاتی داد شامل ہیں۔ اور لیکن المیہ کیا ہے، ماضی میں جب ورلڈ کپ تھا تو اس دوران پاکستان کے متعدد سپورٹس صحافیوں کو انڈیا نے اس ٹائم پہ ویزے جاری نہیں کیے تھے۔ اسی طرح ماضی کے ورلڈ کپ کی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح پاکستان میں اب جب کرکٹ لوٹی ہے، کرکٹ واپس آئی ہے، تو بہت زیادہ انڈین میڈیا نے پروپیگنڈا کیا، لیکن پاکستان کے میدانوں کو آباد کرنے میں، پاکستان کے کرکٹ کو پھر سے زندہ کرنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، پاک فوج کا بہت بڑا کردار ہے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب سری لنکن کرکٹ ٹیم پہ لاہور میں حملہ کیا گیا تھا تو ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا بڑا واضح تھا کہ اب پاکستان میں انٹرنیشنل پلیئرز نہ آئیں، اور پاکستان میں جب انٹرنیشنل پلیئر نہیں آئیں گے تو پاکستان کی سافٹ امیج کو خطرہ ہوگا، پاکستان کی سافٹ امیج ڈیمیج ہوگی۔ یہ ایک طویل تگ و دو کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب یہ سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہوا تو بہت سارے انٹرنیشنل کرکٹرز نے پاکستان آنے سے انکار کیا، بہت سارے ایونٹس یہاں نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد اب جب کرکٹ دوبارہ لوٹ رہی ہے تو اس میں موجودہ گورنمنٹ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پاک فوج اور تمام قانون نافذ کرنے والے جو دیگر ادارے ہیں ان کا ڈیفینیٹلی بہت بڑا کردار ہے، اور جن کی بدولت آج یہ ہو پایا۔ بھارت کو چاہیے کہ ایک ذمہ دار پڑوسی کا کردار ادا کرے، اور اسپورٹس جو دنیا میں جس کی کوئی بارڈر نہیں ہوتی، اسپورٹس کو لمیٹڈ کرنے، اسپورٹس کو کنٹروورشل کرنے کی کوششوں سے بھارت کو باز رہنا چاہیے، کیونکہ اسپورٹس بیسیکلی امن کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے۔
اور انڈیا جس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے اس سے انفارچونیٹلی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت نہ تو امن چاہتا ہے، نہ تو وہ محبتوں کی زبان سمجھتا اور نہ وہ زبان چاہتا ہے، لیکن بہرحال اچھی بات ہے کہ پاکستان نے ان کو ویزے جاری کر دیے۔ اب میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری جو میں نے آپ کو بتائی کہ پاکستان میں جو مدارس ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا کیوں ضروری ہے، اس کی کیا ضروریات ہیں۔ مدرسہ رجسٹریشن بل جو ہے 2024 ایک تاریخی اصلاح ہے جو بیسیکلی ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی اور پھر اور مدارس کو مین سٹریم کرنے میں ایک بہت بڑا رول ہے۔ جیسے اسکول رجسٹرڈ ہیں اسی طرح مدارس بھی رجسٹرڈ ہونے چاہیے، بچوں کا ڈیٹا ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، اور یہ بہت سارے ان بچوں اور مدارس کے لیے اٹ سیلف ایک بہت پازیٹیو چیز ہے، اور اس سے مدارس سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں گی اور مثبت ایک قومی اور عالمی لیول پہ پروموشن میں فائدہ ملے گا۔ حکومت کا جامع اور شمولیتی طرز عمل مذہبی سٹیک ہولڈر سے مکالمے کو فروغ دیتا ہے، یعنی اس سے یہ جو اب مدارس بل ہے اس پہ تمام مدارس کی جو لیڈرشپ ہے ان کو آن بورڈ لیا جائے تاکہ انہیں کنونس کیا جائے، ان کو آن بورڈ لیا بھی جا رہا ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ مدارس کی جو مالی نگرانی ہے، قانونی معاملات ہیں، ان کے اوپر جب نظر ہوگی تو غیر قانونی سرگرمیاں اور غیر اسلامی سرگرمیوں سے بھی بچا جا سکے گا۔ ریاستی نگرانی کے تحت مالی آڈٹ ہوگا، نصاب کی جانچ پڑتال ہوگی، شفافت یقینی بنائے گی۔ اس کا اوورآل نیشنل اسپیکٹرم میں فائدہ یہ ہے کہ پاکستان پہ جو FATF کی پابندیاں ہیں یا GSP پلس سٹیٹس ہے وہ اس کی پاکستان کی جو انٹرنیشنل ساکھ ہے اس کو بہتر کرنے میں یہ بڑی مددگار ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر مذہبی اور جدید تعلیم کو یکجا کر کے طلباء کو قومی ترقی میں رول دیا جائے گا تو یہ بھی ایک بہت پازیٹیو چیز ہوگی۔ اسی طریقے سے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ انتہا پسندانہ جو مواد ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو فتنۃ الخوارج کی شکل میں کہیں نہ کہیں وہ مدارس کی آل لے کے اپنا نیگیٹو مضمون پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو جب یہ ریگولیشن ہوگی تو ایسے عناصر کی بھی سپیس نہیں ہوگی اور مدارس کے نیک نامی میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ عموماً یہ جو انتہا پسند ہیں یہ کہیں فرقہ وارانہ کہیں کسی رنگ میں گھس جاتے ہیں اور یہ الٹیمیٹلی مدارس کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ تو مدارس کو بنیادی طور پہ دنیا کے کئی ممالک میں آپ دیکھیں کہ وہ وزارت تعلیم یا وزارت صنعت کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اس طرح کا ایک آپشن دیا جا رہا ہے یہاں کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں، جو ان کے ٹیچرز ہوں گے ان کو جدید تربیت دی جائے گی، روزگار کے مواقع دیے جائیں گے، اور اس سے جو ٹیچرز ہیں مدرسے کے اور جو طلباء ہیں وہ دونوں مستفید ہوں گے۔ جو لیٹسٹ جو کریکولم ہے، نصاب ہے، اس کو شامل کیا جائے، کچھ ان کے لیے تعلیمی وظائف رکھے جائیں، مدارس کو پراپرلی جیسے ایک آپ کا ہائر ایجوکیشن کا نظام ہے اسی طرح مدارس کے نظام کو بھی مربوط بنایا جائے، ایک متوازن نظام بنایا جائے، اور یہ الٹیمیٹلی پاکستان کی اصلاح کے لیے کنٹریبیوٹ کرے گا۔ آخری سٹوری جو آج کی جس پہ ہم بات کریں گے کہ آج سی پیک کو لے کے اوورال ایک ایوان صدر میں ایک بڑی تقریب ہوئی ہے۔ سی پیک آف کورس پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، سی پیک بلوچستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج تک ہمارے ہاں ایک پروپیگنڈا یہ پھیلایا جاتا ہے کہ سی پیک نے ہمیں کیا دیا۔ سی پیک کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے لارجر اسپیکٹرم میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اس وقت تک ڈیلیور ہو چکی ہوئی ہیں، اور ڈومیسٹک لیول کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آج تک ڈیلیور ہو چکی ہیں، جس کا ڈائریکٹلی فائدہ پاکستان کے بلوچستان کے نوجوانوں کو ہو رہا ہے۔ اب ہم چند بڑی چیزوں کے اوپر اگر آتے ہیں تو یہ جو کوریڈور آپ کا GB سے لے کے اب گوادر تک ہے، اس کو اگر آپ بغور جائزہ لیں تو یہ جتنے بڑے آپ کا روڈ نیٹ ورک ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس کی جو اپ گریڈیشن ہوئی ہے، اس کو جو بنایا گیا، اس میں سی پیک کا بنیادی طور پہ ایک بڑا کلیدی کردار ہے۔ اسی طریقے سے گوادر ایئرپورٹ ایک بہت بڑا لینڈ مارک آپ کے سامنے ہے۔ گوادر کے اندر جو پورٹ بن چکا ہوا ہے، ایک بہت بڑا پورٹ جو پوری دنیا میں ٹریڈ ایکٹیویٹی کا ہب بننے جا رہا ہے، اور بالخصوص اس پورے ریجن میں جس کی ایک اپنی اہمیت ہے، جو اس ریجن میں اکنامک پروگریس کا ضامن ہوگا، اس کے اوپر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے۔ ہائیڈرو پاور کے کئی بے شمار پروجیکٹس سکسیسفلی لگے ہیں، ان کا آؤٹ کم آنا شروع ہو گیا ہے، کئی لوکلز کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لایا گیا ہے، کئی بچوں کو اسکالرشپس دے کے چائنا لے جایا گیا، انہوں نے اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کی ہے۔ تو اس کے ایک نہیں ملٹیپل ایڈوانٹیجز ہیں سی پیک کے جو ابھی تک ڈیلیور ہو چکے ہوئے ہیں، اور اب جو اگلے فیز میں سی پیک میں جو گرین بیلٹ کا ایک انیشیٹو ہے، جس میں جو آپ کی جو بنجر زمینیں ہیں ان کو سیراب کر کے ان کو پانی سے کنیکٹ کر کے ایک ایگریکلچر کے اندر ایک بہت بڑا ریولیوشن کی طرف چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔
تو یہ ایک بڑا پازیٹیو آج انیشیٹو تھا جس میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس میں ایڈریس کیا، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب بھی اس کے اندر تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک کو لے کے جو مس انفارمیشن ہے یا جو فیک پروپیگنڈا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. چائنیز کمپنیاں جو بلوچستان کے اندر کام کر رہی ہیں ان کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ CSR کی مد میں بہت بڑی اماؤنٹس آلریڈی لوکل کمیونٹی کے اوپر خرچ کر رہی ہیں، ان کے ایجوکیشن سیکٹر پہ کر رہی ہیں، ہیلتھ سیکٹر پہ کر رہی ہیں. ڈیزاسٹر آ جائے تو اس میں بلوچستان گورنمنٹ کو وہ ایک بڑی خطیر رقم ان میں سپورٹ کے لیے دیتے ہیں. تو یہ ساری چند ایک چیزیں ہیں جو ان کو یوتھ تک پہنچانا اویئرنس کے لیے بڑا ضروری ہے، تاکہ وہ ایلیمنٹ جو کسی طرح بھی پاکستان کی پروگریس روکنا چاہتا ہے، جو فارن فنڈڈ ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بھی گوادر آپریشنل نہ ہو، ان کے جو نیگیٹو عزائم ہیں یا وہ جس طرح ینگ مائنڈز کو ریکروٹمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے بچا جا سکے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ سیشن تھا، اور اس طرح کے سیشنز میں سمجھتا ہوں کہ صوبے میں ایون بلوچستان کے ڈویژنز میں اور ڈسٹرکٹ لیولز پہ بھی ہونے چاہیے، اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. تو یہ آج کی ٹوٹل ہماری جو گفتگو تھی، چند جو بیسک آج کے ہمارے پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.